کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ولادت باسعادت میں اس سال 1500 سال یہ 1500 سالہ میلاد پوری دنیا دے وچ منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت نال میں ایک نعت پاک لکھی ہے اے ہون تازہ، اس دے چند شعر میں تھوڑی سماعتوں کی نظر کرنا، مل کے محبت نال پڑھنا۔ شرکاں غرباں دا آقا نبیاں دا پیر آیا، شرکاں غرباں دا آقا نبیاں دا پیر آیا، 1500 سال پہلا بدر منیر آیا، 1500 سال پہلا بدر منیر آیا، نبیاں بشارت دتی ولیاں سلامی کیتی، نبیاں بشارت دتی ولیاں سلامی کیتی، دریائے رحمت بن کے، دریائے رحمت بن کے مدنی بشیر آیا، 1500 سال پہلا بدر منیر آیا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے کہ غم دکھ مٹاون والا رحمت فرماون والا، غم دکھ مٹاون والا رحمت فرماون والا، غم دکھ مٹاون والا رحمت فرماون والا، دکھیا دا دارو بن کے، میں دکھیا دا دارو بن کے وہ دستگیر آیا، دکھیا دا دارو بن کے وہ دستگیر آیا، 1500 سال پہلا بدر منیر آیا۔ اور شعر دیکھا بھی ہے، قافیہ دیکھا یہ کیسا اوٹھائے حشر دہاڑا بن کے اس دن دانا، بھئی اوٹھائے حشر دہاڑا بن کے اس دن دانا، اوکھائے حشر دہاڑا بن کے اس دن دانا، تجھی شفاعت لے کے، تجھی شفاعت لے کے شافع کبیر آیا، تجھی شفاعت لے کے شافع کبیر آیا، 1500 سال پہلا بدر منیر آیا۔ اور یہ چونکہ شعر ہے یہ ختم نبوت کا تذکرہ ہے، اس بھی بڑا پیارا شعر ہے۔ سارے نبیوں دی قیادت مسجد اقصی دی امامت، سارے نبیوں دی قیادت مسجد اقصی دی امامت، ختم نبوت لے کے، ختم نبوت لے کے آخر سفیر آیا، ختم نبوت لے کے رب دا سفیر آیا، 1500 سال پہلا بدر منیر آیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اے شعر دیکھنے کنوں سمجھ آتا ہے، یہ میں دو تلمیحات استعمال کیتیاں نے، دو یعنی تاریخی واقعات۔ خندق دا بدے دیا خیبر دا مرحب ہوئے، خندق دے وچ جڑا کافراں دا سردار سی نا
وہ نام سی عمر بن عبد بدھ. وہ خندق پار کر کے حضور دے خیمے کے باہر آئے اور خیمے کے باہر انہیں نیزا گاڑ کے کہنے لگیا جنہوں جنت کی بڑی لوڑ ہے انہوں باہر بھیجو میں انہوں جنت پہنچاواں. بے ادبی کی تھی طنز کیتا تو میرے سرکار نے اندروں پھر خیمے دے جڑی ہستی نوں دستار بن کے بھیجیا. اور ادھر خیبر دے وچ جس وقت یہودیاں دا سردار مرہب ہزاروں بندے نال تلن لڑنا انہیں جس وقت میدان چ آ کے للکاریا کہ ہے کوئی میرے مقابلے دا تو سرکار نے مرہب دے مقابلے چ جس ہستی نوں تلوار دے کے بھیجیا کہ فرمایا بخاری کی حدیث ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْرَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. میں ہن چاہنا وہ دین لگیا جڑا اللہ تو رسول نال پیار کردا ہے اللہ تو رسول نال پیار کردا ہے کل دے دن دا دسیا بدن کل دے دن چڑھنا یفرح اللہ علیہ یدی اللہ اس ہستی دے ہاتھ دے اوتے فتح بھی عطا کر دے گا. تے اگلے دن فتح ہو بھی گئی جویں سرکار فرمایا اوویں ہی ہو گیا. یہ شعر میں دے وچ بند کیتا ہے دو واقعات نوں. خندق بار میں دیا خیبر دا مرہب ہوئے بن کے دستار اگوں بن کے دستار اگوں آقا دا ویر آیا بن کے دستار اگوں آقا دا ویر آیا. پتر 100 سال پہلا بدر نیر آیا. اور قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے تھے سادات کرامی. اے شعر سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا. لعنت یزید تے پہ گئی شمرے لین تے پہ گئی. کدوں پئی لعنت یزید تے پہ گئی شمرے لین تے پہ گئی. کدوں کربل دی وادی اندر کربل دی وادی اندر جس دم شبیر آیا کربل دی وادی اندر جس دم شبیر آیا. 1500 سال پہلے بدر نیر آیا. اور آخری شعر آقا کرم فرماؤ کمی نو قدمی لاؤ آقا کرم فرماؤ کمی نو قدمی لاؤ. گجرانا کانے کے گجرانا کانے کے آسی حقیر آیا 1500 سال پہلا بدر نیر آیا. رسول فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری علامہ محمد لیاقت علی نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد مزمل چشتی صاحب فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا علامہ قاری محمد عقیل نقشبندی صاحب فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشیر صاحب عزت مآب مکرم و محترم علامہ کیسر عباس گولڈوی صاحب اور عظیم سادات کرام عاشقان رسول برادرم عزت مآب عاشق رسول جناب چودھری غلام مصطفیٰ صاحب میرے بڑے ہی پیارے دوست بھائی جناب عبدالرحمان صاحب چودھری عبدالرحمان صاحب برادرم عزت مآب محترم عبید الرحمان صاحب عزت مآب جناب محترم بھائی چودھری محمد شاہد صاحب حاجی صاحب اور میرے بڑے پرانے ساتھی بھائی محمد صاحب صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے اور دیگر تمام دوستان ساتھیوں کروڑ برکتوں میں مالا مال فرمائے. عزت مآب مکرم و محترم جناب محترم الیاس صاحب اور میرے مکرم و محترم عزت مآب عاشق رسول جناب محترم چودھری محمد حسین صاحب میرے بہت ہی پیارے پھپھا جان عاشق رسول دیگر جتنے بھی دوست تشریف فرما ہو سارے قبلہ حافظ صاحب اور مراد دے تو ماشاءاللہ
آج اشتہار دے کے تشریف لایا ہے افتالیہ نے کبے تو بھائی سلیم صاحب دیگر احباب جڑے بھی قرب و جوار تو گرد و نواں تو تشریف فرما ہوئے اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے اللہ تعالیٰ سب دعوانا قبول فرمائے اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ شرف قبولیت دے نال نوازے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ اے بیٹا ریپیٹنگ میرے بیٹے تھوڑی جی کم کر دے کیونکہ ہوں شیئر نہیں آپ گل بات کرنی ہے مقصد ہے لوگوں تک پیغام پہنچ جائے آواز بہت زیادہ اچھی نہ کرو بھاویں لیکن ریپیٹنگ ڈیلے بھی کم کر دو تاکہ دوستوں تک پیغام پہنچ سکے ٹھیک ہے بہت اچھے شاباش زندہ باد دوستو اللہ کریم نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا رسول تانوں جو دے دے تسی لے لو جیڑی شاید تو منع کر دے وہ تو رک جاؤ نبی پاک دا دینا اللہ تعالیٰ دا دینا نبی پاک دا منع کرنا اللہ تعالیٰ دا منع کرنا انبیاء اللہ کریم دے نمائندے ہوندے ہیں نبی اللہ نہیں ہوندا استغفر اللہ نبی کی ذات نو کوئی اللہ تعالی نہ سمجھدا ہے نہ کوئی سمجھے یہ تو شرک ہے اور شرک بندے نو جہنم چ لے جاندا ہے کیڑا آدمی ہے جڑا یہ سوچے کہ میں نبی نو اللہ سمجھ رہا نہ استغفر اللہ ایسا کسی بندے مومن کا عقیدہ نہیں ہاں نبی اللہ کریم کا نمائندہ ہوتا ہے تو نبیوں کے وچوں جڑے ساڈے نبی نے وہ اللہ کریم دے نمائندے بھی نے اللہ کریم دے محبوب بھی اور جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے وہ سب نبیوں دے امام بھی نے سب نبیوں دے خطیب بھی نے کہ حضور تو بعد ہم نبی کوئی آنا ہی نہیں قیامت ہی شروع تک کوئی نبی نواں نہیں آئے گا حضور خاتم النبی ہی نے البتہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو اپنے بندیاں نو بعد بندیاں نو شان بہت عطا کرتا ہے مقام بہت عطا کرتا ہے اور جتنے بھی لوگوں نو جتنے بھی بندیاں نو اللہ تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے وہ رحمت ہے وہ فضل ہے دنیا پہ دیکھو نا کوئی بادشاہ بن جاتا ہے کوئی فقیر بن جاتا ہے بنایا کنے اللہ تعالیٰ نے لیکن جڑا بادشاہ ہے انہوں مننا تو پہنتا ہی نہیں پاوے اتوں منو پاوے دلوں منو وہ آرڈر میں تو مننا پڑے گا نا اللہ تعالیٰ فرماندا قرآن پاک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء او مالک الملک رب اللہ تعالی جنوں وہ چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے تے جہے کولوں چاہتا ہے وہ ملک واپس لے بھی لیندا ہے جنوں چاہتا ہے عزت دے دیندا ہے تے جنوں وہ چاہتا ہے وہ کولوں عزت لے بھی لیندا ہے کسی وہ کسی علاقے کے ایس ایچ او بنا دے تو وہ بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں یا کوئی نہیں اگر نہیں تو میں پھر دعا کرنا کہ اللہ تمہیں انہوں نے مکھے لائے تو تمہیں مسئلہ صحیح سمجھ آئے اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ کچھ اختیار ہے کہ نہیں ڈی ایس پی ہے جج ہے وہ قلم کے نال بندہ پھانسی بھی چڑھ جاتا ہے اور وہ قلم کے نال بندہ باعزت بری بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ہے کہ نہیں یا 3 سال نہیں یا 5 سال نہیں حکومت وہ جس وقت کسی بندے کو کسی علاقے پہ اپوائنٹ کر دی ہے تو انہوں بھی کچھ اختیار دے کے بھیجتی ہے تو جن اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سارے جہان کو بھیجا ہے اس اپنے محبوب اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانات عطا کی انہوں کتنی پاور کتنے اختیار عطا کیتے آؤ
اللہ سونا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ کریم ہے. تے جڑے اللہ کریم نال محبت کرنے والے جو بندے نے اللہ انہوں بہت دینا ہے. ایک بندہ 80 سال اللہ تعالیٰ بھی منی جائے اللہ وہ بھی گل نہ منے. ایک بندہ ایک منٹ بھی نہ اللہ تعالیٰ نو منے تو وہ بھی نہ منے تو پھر دونوں کا برابری ہوئی پھر فائدہ کی ہوا. اور جدو کوئی بندہ اپنی زندگی اللہ کے نام سے لا دینا ہے نا تو سیاستہ کی حدیث ہے. حضور فرمانے نے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ دے پھر بعد بندے اس مقام تے پہنچ جاندے نے. صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ دی ذات دے اوتے کسی شے دی قسم چک لینا کہ خدا دی قسم صبح سورج مشرق چوں نہیں مغرب تو نکلے گا، اللہ انہاں دی زبان تو نکلے لفظ غلط نہیں ہون دیندا. اللہ تقدیر بدل دیندا ہے. اپنے بندیاں نال اتنا پیار کردا ہے. سارے بندیاں جہد نے پیار کیتا ہے سب تو بڑھ کے انہیں جہد پیار کیتا ہے وہ محبوب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کا اصل ذکر کر رہے ہیں. تلاوت ہوئی ہے، حضور کی نعت پڑھی گئی ہے، ہم قرآن کی آیتیں پڑھیاں جا رہی ہیں. انہیں سرکار کی شان بیان ہوئے گی، حدیث سنائیاں بیان گیا، انہیں سرکار کا تذکرہ ہوئے گا، پھر دعا ہوئے گی. آؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو کتنی شان دیتی. فرمایا اے پیارے حبیب جنوں میرے حبیب عطا کر دے نو لے لے. بما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تو جو دے دے نو لے لو، جہاں تو منع کرو منع کر دو، وہ تو رک جاؤ. لطف والی گل ہے پوری دنیا رل جائے کٹھی ہو جائے. نمازاں کنیاں فرض نے؟ 5. کیا پوری دنیا مل کے نمازاں 6 کرا سکتی؟ نہیں. کسی نے یہ اختیار ہے کہ وہ نمازاں 6 کر دے یا 4 کر دے؟ نہیں کر سکتے. کیا حج دے ساری دنیا مل کے کوئی رد و بدل کر سکتی ہے؟ نہیں. جہے فرض نے رکن نے اسلام دے کیا ان کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دین دے باہر بھی تبدیلی کا اختیار دیتا ہے، دین دے وچ بھی تبدیلی کا اختیار دیتا ہے. اینا اختیار عطا کیتا، دین دے باہر تبدیلی کا اختیار دیتا. مثال دے طور دیتے کافراں دا گروہ آیا کہنے لگے جی جے تسی سچے ہو نا اساں تاں مننا گے جے 14ویں دا چند چڑھیا ہوا ہے تو انگلی کا اشارہ کر کے انہوں 2 ٹکڑے کرو. تے بخاری شریف چ ساری حدیث دیا بڑی بڑی کتاباں چ بلکہ دا اشارہ قرآن پاک دے وچ نہیں ہے. ون شق القمر 27واں پارہ. اس طرح سرکار نے انگلی مبارک اٹھائی 14ویں کا چند 2 ٹکڑے ہو گیا. یارو جی دی انگلی کے اشارے میں 14ویں کا چند 2 ٹکڑے ہو جائے کیا اس ہستی دی طاقت نو اساں اپنی عقل نال پرکھ سکنے؟ تا اس ہستی نو عام افراد دے تے قیاس کر سکنے؟ باہر دی قوت اتنی دیتی. بخاری شریف چ دیگر کتاباں چ جبل احد تے حضور تشریف لے گئے. آقا کریم نے نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نال حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نے. حضور احد پہاڑ تے گئے تے احد پہاڑ حضور دی آمد ہوتے نے جھومیا ہلیا. ایویں زلزلہ آندا ہے جدا. جب ہلیا تے میرے سرکار نے اپنی ٹھوکر ماری تے فرمایا اس کو تو خود فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ ٹک جا، رک جا، تیرے اتنے ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہے. حضور دا حکم ہویا تے پہاڑ اس سے لمے رک گیا. جس دے ایک اشارے نال کائنات دے زلزلے رک جا. کیا اس ہستی دی طاقت نو اساں اپنی عقل تے پرکھ سکنے؟ نہیں. وہ اللہ دے محبوب نے، اللہ کریم دی ذات برکات نے انہوں نے وراء الورا شان عطا کی.
میرے آقا کریم نے تے اس مسئلے میں بیان کردیا فرمایا لو شئت لسارت مائی جبال الازہر، اگر میں چاہواں تے کائنات دے پہاڑ میرے نال سونا بن کے دوڑنا شروع کر دے. مشکات شریف دی حدیث ہے. مینو یہ دسو کہ پہاڑ سونا بن سکتا ہے؟ پہاڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے. پتھر ایک ایڈا انہوں آپ پانی چ پائی رکھیے یا آگے چ سونا بنے گا؟ نہیں. تو میرے سرکار نے بھی نہیں فرمایا جبل، فرمایا جبال. میری ایک نگاہ ہوئے، حضور نے فرمایا ایک نگاہ، حضور دی ایک اشارہ ہوئے. حضور فرمانے نے ایک دو پہاڑ نہیں، ساری کائنات دے پہاڑ سونا بن جان. جنہ دی ایک نگاہ نال پوری کائنات دے پہاڑ سونا بن سکتے ہیں. تو صرف یہ نہیں فرمایا سونا بنن گے، بلکہ فرمایا لو شئت لسارت، اگر میں چاہوں تو کائنات دے پہاڑ سونا بن کے دوڑنا شروع کر دیں. پہاڑ بھلا دوڑتا ہے، ہلدا ہے، جب ہلے ادو زلزلہ آتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایک طاقت عطا کی تھی. حضور فرماندے ہیں اگر میں چاہواں تے پہاڑ ہل نہیں سکتا، لیکن میں چاہواں تے کائنات دے پہاڑ صرف ہلن گے نہیں، دوڑنا شروع کر دیں. اتنی طاقت اللہ نے اپنے محبوب نو یہ عطا فرمائی. آؤ ایمان تازہ ہو گئے. میرے آقا کریم رحمت للعالمین جانے کائنات، حضور نو اللہ کریم نے کتنی، میں باہر کی گل کر رہا کہ باہر کتنی طاقت دیتی، اجے میں دین کے اندر کی گل نہیں کی. ایک شخص آ کے کہندا ہے میری مٹھی دے وچ کی ہے. سرکار نے فرمایا میں دساں یہ مٹھی دے وچ جڑیاں کنکراں نے وہ دساں میں کون ہاں؟ کنکراں حضور کا کلمہ طیبہ پڑھ دیا. ایک شخص کہنے لگیا جی اے جڑا درخت ہے نا، یہ درخت تھوڑے کول آ کے سلام کرے تے پھر منیے. حضور نے فرمایا اس درخت کو جا کے میرا سلام کہتے انہوں کو تینوں حضور بلا رہے. درخت اپنی جڑاں ہلا کے حضور کی بارگاہ چاہ کے سلام عقیدت پیش کرتا ہے. ایک بار بھی اختیار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابی رسول، آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی پریشانی ہے، بہت پریشانی بن گئی. حضور نے فرمایا کی پریشانی ہے؟ عرض کیتا سرکار پریشانی یہ بن گئی ہے کہ میں ڈیرے کے اتنے نہ خوہ کਢایا سی، تو وہ دو رولے نے، ایک تے خوہ دا پانی کوڑا نکلیا، دوجا وچ بدبو ہے، سمیل آندی. حضور مہربانی کرو میرا خوہ میٹھا بھی کر دیو تو خوشبودار بھی کر دیو. پتا چلیا صحابی رسول جڑے سن صحابہ، انہوں جدوں بھی مشکل پیندی سی تو وہ حضور دی بارگاہ چاہ کے عرض کرتے سن حضور ہے مشکل کا حل کر دو. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تہاڈی مشکل حل کرنا ہے، تہاڈے کوڑے خوہ میٹھے کرنا ہے، میں تمہیں قرآن دین آیا تو ادھر سے قرآن سنو بس. نہیں، سرکار نے فرمایا تو جلدی کر اپنے ڈیرے پہنچ کے ایسا آ رہے ہیں. صحابہ کرام نو جدوں بھی کوئی مشکل پیش آندی وہ سیدھے حضور کی بارگاہ چاہتے سن. بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب العلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثاں دے راوی نے. حضور دی بارگاہ چاہ کے کہنے لگے سرکار میں جیڑی شے تہاڈے کولوں سونا بھول جاندی ہے، وہ بخاری تو اتنے تو کوئی کتاب نہیں، جیڑی شے تہاڈے کولوں سونا مینوں بھول جاندی ہے، انی نسیت، حافظہ کمزور ہے، سارا دن بیٹھا رہنا گلاں سننا باہر جانا بھول جاتا ہے، مینوں حافظہ کا عطا کرو. ہن حافظہ کسی دکان تو لبدا نہیں، کوئی ایسی جناب کوئی ڈاکٹر کوئی ہاسپٹل ہوئے جتوں آپ جائیے تو کوئی 10-20 ہزار کا حافظہ پوا لیں. حضور حافظہ ختم ہو گیا، چیزاں بھول جانا. میرے سرکار نے اگوں یہ نہیں فرمایا بھی وہ کیویں دی گل کرتی ہے، یا بادام کھایا کر، یا فلانا کشتا، یا فلانی دوائی، یا نہ. حضور نے فرمایا وہ ستری دا کا اپنی چادر بچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھائی، فغرف بیدیہ، تے سرکار نے اس طرح نہ ہوا دے وچ اس طرح بک پڑی.
ایدا بک پڑھ کے حضور نے چادر کے اتنے رکھی تے فرمایا انہوں اپنے سینے نال لا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ چادر چوک کے اپنے سینے نال لا لی. خالی چادر سی بظاہر چادر چ کوئی شے نہیں نظر آ رہی سی, پر عقیدہ صحابی دا ہی, عقیدہ صاف ستھرا ہے, شک نہیں کیتا بھی یہ کی ہو سکتا ہے. اس وقت چادر چوک کے سینے نال لائی تے سینے نال چادر لگتی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بس او دن تے پھر ساری زندگی فما نسیت بعد ذالک شیئا, ساری زندگی پھر مینوں کدے کوئی شے بھولی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. یہ مطلب کی ہوا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو اتنی قوت و شان عطا کی کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو سرکار اس طرح کر کے حافظہ عطا کر دیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا ڈیلا نکل گیا. حدیث صحیح ہے, امام ابن جوزی جیسا متشدد محدث وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, اتنی اعلیٰ حدیث. ڈیلا اتنے نکل کے آ گیا, حضور میرا ڈیلا نکل گیا جنگ دے وچ. اور ڈیلے نکلے کا کوئی حل ہے؟ صحابی نے جدو مشکل پہنتی حضور کی بارگاہ حضور ڈیلا نکل گیا, سرکار نے دوبارہ رکھ کے اتنے اپنا دست مبارک پھیریا. میرے آقا کریم کا دست کرم پھیرتا گیا ہے, ڈیلا واپس جڑ بھی گیا ہے, نظر بھی بحال ہو گئی ہے. 80 سال تو زیادہ عمر ہو گئی سی, سوئی کے وچ دھاگا بھی آرام نال پا لیندے سن تے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے انہوں نے اولاد دی برکت بھی کثیر دیتی. انہوں کا ایک پوترا حضرت عمر بن عبد العزیز دی بارگاہ چ گیا, وہ کام پھسیا ہوا ہی تے حضرت عمر بن عبد العزیز دی بارگاہ رش بڑا ہی کام نہیں ہو رہا ہی تے انہوں نے خط لکھیا کہ میں انا ابن النبی سالت خط عینہ, ایک شعر پڑھیا عربی دا, انا ابن النبی سالت خد عینہ, میں اس بابے دا پوترا ہاں جی اکھ تھلے آ گئی سی تے سرکار نے واپس ہاتھ جوڑ دتے. حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفۃ المسلمین آپ نے شعر پڑھیا تے دوڑے آئے تے جلدی انہوں اپنے نال تخت تے بٹھایا تے فرمایا تو مینوں گھروں پرچی لکھ کے بھیج دینا ہی, تیرا کام آپ گھر بیٹھے کر دینا کیونکہ تیری نسبت بڑی بڑی. صحابی رسول کا بازو کٹیا گیا, جنگ ختم ہو گئی, بازو چوک کے حضور کی بارگاہ سے پورا میرا بازو کٹیا گیا. حضور نے لواب جان مبارک. بخاری شریف کے وچ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی, سرکار نے لواب دان مبارک لگایا, ٹوٹی پنڈلی جڑ گئی. میں عرض کر رہا کہ 2 4 5 7 8 نہیں, لکھاں واقعات ایسے نے, لکھاں واقعات. جدوں کسی نے مشکل پئی حضور دی بارگاہ وچ حاضری دیتی, حضور دی ایک نگاہ کرم ہوئی وڈی تو وڈی مشکل حل ہوئی تے حضور دا وہ دی اس پریشانی نو حل کرنا اللہ دی مخالفت نہیں سی. حضور کوئی اللہ تعالیٰ دی اینٹی پارٹی نہیں ہے جنہیں بندے بس سمجھ لیں گے کہ شاید نبی پاک اللہ دی اینٹی نہیں, اللہ دے محبوب نے. تے جدوں کسی نال محبت ہوئے تے محبت وچ ضروری ہے کہ جدو کسی نو محبت ہوئے پھر وہ عمل وہ محبت کا عمل ہی ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا حبیب تسی کر دیتا کہ میں کر دیتا. حضور کی زبان مبارک سے نکلیا تو ہو گیا, حضور کا لواب دہن لگ گیا, مسئلہ حل ہو گیا. حضرت انس صاحب کے کہنے حضور خوہ 2 مسئلے نے, ایک خوہ دے وچ سمیل آ رہی ہے, ایک خوہ دا پانی کوڑا ہے. حضور نے فرمایا جلدی ڈیرے پہنچ اساں آئے. سرکار حضرت انس دے اس خوہ تے پہنچے. فباسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بئرہ, حضور نے اپنا لواب دہن مبارک اس خوہ دے وچ پایا. خوہ دے وچ لواب دہن پہنچدا گیا ہے, خوہ دے وچوں خوشبو دے ہلے آنے شروع, جتھے سمیل آ رہی سی اتنے خوشبو آنی شروع ہو گئی. کیوں ان کی مہکے غنچے کھلا دیے جس رام چل دیے اونچے
بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی اثر ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصر ہوگا کہ مصطفیٰ نے دریا دیے ہیں کہ مصطفیٰ نے دریا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں بربے دیکھو نبی پاک دی شان سنیے نا بندہ مومن دے دل دے وچ ویسے خوشی ہوتی ہے کہ ایسا اس نبی دے امتی ہاں جڑے ساڈے نال اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں شکر الحمدللہ اتوں بارڈر کنا کہ دور ہے 30-35 کلومیٹر ہوئے گا 40 ہو جائے گا وہ پرلے پاسے بھی تو مخلوق ہے ہی ہے نا یارو اصا اللہ کا شکر ادا نہ کریے کہ وہ دیکھو وہی بندے ہی نہیں انسان ہی نہیں کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے اپنے ہاتھی بت بنا کے انہوں نے سجدہ کر رہا ہے اپنے ہاتھی اپنے بندے جدو مرد نے انہوں نے آگ چ ساڑ رہا ہے تو اس کریم کی کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انہیں سانو نبی پاک کا امتی بنایا سانو انہاں پیڑے کاموں تو بچا دیتا ایک رب کی بارگاہ ساڈا سر جھکا دیتا کتنی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی کہ انہیں اپنے نبی کی امت چو سانو رکھا تو اگلی گل بھی تمہیں دس دیا حضور دا امتی آخر کار جنت چ چلا ہی جائے گا کمی کوتاہی اپنی جگہ دے کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ دے لیکن یہ گل میں پورے وثوق نہ پورے یقین کامل نہ بندہ نبی پاک دا انبیاء دا اصحاب پاک دا اہل بیت اطہار دا اولیاء کرام دا بے ادب نہ ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف سے بھی حدیث ہے من عاد لی ولی فقد اعظمتہ بالحرب جن نے میرے کسی ولی کی دشمنی کی تھی میرا وہ خلاف اعلان جنگ میں وہ بھی گل نہیں کرتا لیکن بندہ نماز سانو پڑھنی چاہیے نماز نہیں چھڑنی چاہیے نماز روزہ حج زکات والدین کا ادب احترام خدمت یہ ساری چیزاں ضروری نے لیکن عمل دے وچ کتے کوئی کمی کوتاہی ہوئے گی نہیں نبی پاک دے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرماوے کیونکہ سرکار نے اپنی امت نال پیار ہی اتنا کیتا ہے میں ایک حدیث پاک سنانا دل کا زنگ اتر جائے گا میری اس گل کو کوئی نیگیٹو نہ کوئی لفظ سمجھے کہ شاید میں بد عملی کے اتنے ابھار رہا نہ میں پہلے آخیا نماز پڑھنی نہیں مسجد کا ڈر اللہ کا نہیں چھڈنا لیکن نبی پاک کی ذات تے فخر بھی کرنا ہے کیسا حضور دے امتی ہیں بہت بڑی سعادت ہے ایک دن نا حدیث وہ ہے جڑی مصنف ابن ابی شیبہ چ بھی موجود ہے المستدرک دے وچ بھی موجود ہے صحیح ابن حبان دے وچ 7111 نمبر حدیث ہے اور اہل حدیث مکتبہ فکر دے بڑے محقق جڑے نے علامہ البانی نے بھی آخیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے سندن یہ شک کا بھی گنجائش ہی نہیں یعنی کسی مسلک میں یہ اعتراض نہیں ایڈی پکی حدیث اور لطف آ جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی نفس میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیکھا سرکار بڑی خوش نے حضور میں سوچا بھی حضور اتنے خوش نہیں آج میں کچھ لے لوا
کچھ لین کا وقت ہے تو میں سرکار کی بارگاہ چیلنج کیتا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کو میرے لیے معافی کا منگو آج دعا تو کرو میری مغفرت دی دعا کرو برکت دی دعا کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی تھی ادعو اللہ لی حضور میرے لیے دعا کر دو خوش سن سرکار سرکار نے جڑی دعا کی تھی وہ بھی تمہیں سنا دینا سرکار نے اپنے دست مبارک اٹھائے دعا فرمائی اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسررت وما اعلنت او کما قال یا اللہ عائشہ صدیقہ دے سارے جو بھی دنیا دے وچ کوئی ایسا عمل ہو گیا معاف فرما ما تقدم وما تاخر جڑا پہلے ہو گیا وہ بھی معافی دے دے سے جڑا بعد دنیا تو جان تک کتے کوئی ایسا یا اللہ معافی دے تے اگے ارشاد فرمایا اس کو اگے وما تاخر وما اسررت وما اعلنت جے کوئی اعلانیہ ہو گیا جے کوئی خفیہ ہو گیا یا اللہ عائشہ صدیقہ دی پکی پکی مغفرت کر دے مغفرت تامہ کر دے لو تسی توجہ میرے حال رکھنی ہے وہ بیلی آپ سیٹنگ کرتے رہن گے کیونکہ گل ایسی زبردست ہے کہ ضائع نہ ہو جائے یا اللہ عائشہ صدیقہ دی مغفرت تامہ کر دے پیچھے جو ہو گیا اگے جو ہونا ہے یا اللہ پکی پکی معافی دے دے ہر طرح کی معافی کڈی بڑی دعا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں آپ اینیاں خوش ہوئیاں بھئی پکی پکی مغفرت تامہ جنوں لب جائے جنت دی چابی لب جائے اینیاں خوش ہوئیاں کہ خوشی دی عالم دے وچ نا حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا سر انور حضور دی گود دے وچ رکھ دیتا تے گود دے وچ رکھ کے مسکرا رہی نے بہت مسکرائیاں تے میرے سرکار نے فرمایا عائشہ حل یسر کی دعائی حل یسر کی بھی دعائی اے عائشہ تینوں میری دعا نے خوش کیتا ہے تینوں میری اس دعا نے خوش کیتا ہے کہ نہیں عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دعا تسی کرو میرے لیے وچ میرا نام ہی لو تے میری پچھلی اگلی ہر طرح دی پکی پکی مغفرت دی دعا کرو تے سرکار یہ کیویں ہو سکتا میں خوش نہ ہوا کیونکہ نام ہی آپ دا وچ آیا ہے اس مقام تے میرے سرکار نے فرمایا عائشہ اے جڑی تیرے لیے میں دعا کیتی ہے نا پکی پکی مغفرت والی اے جڑی مغفرت والی میں تیرے لیے دعا کیتی ہے واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ اے عائشہ میں ہر نماز دے وچ خدا دی قسم اپنی گناہگار امت دی پکی بخشش لیے دعا کردا ہوں عظمت مصطفیٰ اے عائشہ اے جڑی میں تیری مغفرت دی دعا کیتی ہے نا میں اپنی گناہگار امت لئی ہر نماز دے وچ نماز دے باہر نہیں ایوی گل پلے بنیا جے فی کل صلاۃ اے عائشہ میں اے دعا اپنی امت دی مغفرت لی ہر نماز دے وچ کرنا یارو جڑے نبی اپنی زندگی دی کسے نماز دے وچ اپنی امت نو نہیں بھولے نہیں سمجھ آئی گل جڑے نبی اپنی زندگی دی ایک نماز دے وچ بھی کسے ایک نماز دے وچ بھی جڑے نبی اپنی امت نو نہیں بھولے تے اج امت اپنے نبی نو کیویں بھول سکتی حضور دا میلاد ہوے سرکار دی ولادت ہوے حضور دنیا تے آن تے پھر اساں اپنے نبی نو بھول جائیے جڑے زندگی دی ایک نماز دے وچ بھی امت نو نہیں بھولے
کہ اصل انہوں بھول جائیے یہ کداں ہو سکتا ہے؟ اس لیے سڈے تے فرض بھی ہے تے سڈے تے قرض بھی ہے. جہے نبی اپنی دعاواں سانو نہیں بھولے اصل بھی اج انہوں بھولیے نا. انہوں دی یاد منائیے, انہوں دا تذکرہ کریے, انہوں دیا شانہ بیان کریے, انہوں اللہ نے جڑے انعام دیتے انہوں انعامات دا خوش ہو کے تذکرہ کریے اور خوش ہو کے سنیے اور انہوں اگے پھیلائیے اور اس نبی دی تعلیمات بھی اپنائیے, انہوں دے دیتے طریقے کے اتنے بھی عمل کریے. آؤ میں ایک حدیث پاک اور سنا کے پھر اپنی گفتگو سمیٹن کی طرف لے جاواں گا, لیکن اجے وہ میرا موضوع ادھورا ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ نے بار نبی پاک کو کتنے اختیار دیتے ہیں اجے تو میں وہ بیان کر رہا ہوں. غزوہ خندق ہویا, ایک بہت بڑی جنگ ہے غزوہ خندق. چاہے میرے بچے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوں گے کلاسز, مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھودی گئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کر رہے ہیں اصل بھی خندق کھودن شامل ہو. ایک چٹان آ گئی بہت بڑی, صحیح بخاری شریف کے جلد نمبر 2 پکی حدیث. ایک چٹان آئی تو چٹان بھی ایڈی بڑی آئی, اساں بڑا زور لایا وہ چٹان نہ ٹوٹی. تو میں اگے تو دسیا جب مشکل آتی تھی پھر کتنے جانے سن سرکار دی بارگاہ. بخاری کے مسلم کی حدیث ہے, حضرت ام سلمہ بیان فرمانی ہے میرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وال مبارک جنہوں اصل کہنے منہ مبارک ہو سن حضور کے وصال تو بعد بھی مدینہ شریف جدو کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کا ڈنگر بیمار ہو جاتا ہے تو حضرت ام سلمہ کا بوہا کھڑکا کے کہندا ہے اما جی تواڈے کول حضور دے وال مبارک نے وہ تو مہربانی کرو دے دو. تے اما جی پیالے دے وچ پانی پا کے تے وچوں دی بال مبارک منہ مبارک گزار کے انہوں دے دیں سن. پیالہ پانی دا پیندا جاندا ہی نال ہی اللہ تعالیٰ شفا عطا کردا. حضرت جابر بن عبداللہ کہنے نے اور چٹان آ گئی بڑی وڈی خندق ٹوٹے نہ, حضور مہربانی کرو چٹان بڑی تگڑی ہے تو توڑ دو. میرے سرکار تشریف لے آئے تھے تیشا حضور دے دست مبارک تے سرکار نے دو ہاتھوں نال پکڑ کے تے ماریا. بس فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصار کسیبا حکم انج حضور نے وہ ماریا نا جس وقت تے پوری دی پوری چٹان انج ریت بن گئی, ایکو ضرب دے نال ٹکڑے ٹکڑے ہو ریت بن گئی. حضرت جابر بن عبداللہ کہنے نے خندق جلدی جلدی اگے اساں بنانی شروع کرتی, لیکن جدو سرکار نے وہ ٹیسا چکیا نا تے میں دیکھیا حضور دی قمیض مبارک اتنے ہوئی تے حضور دے پیٹ مبارک شکم مبارک دے اتنے پتھر بنے ہوئے. پتھر دیکھ کے حضرت جابر بن عبداللہ تڑپ گئے کہ بھوک دی وجہ تو حضور دے شکم مبارک تے پتھر نے اتنی تکلیف حضور اٹھا رہے ہیں ساڈے لیے. اس دین کی کہتے غزا لے ادا میں سارے دنیا دے کفر دے اصلے اس جگہ تے چل رہے, یہودی عیسائی ہنود سارے دے سارے فرعون اتنے اکٹھے ہو گئے, اپنے نہیں بیگانے نہیں, اور انہاں مظلوماں دے اتنے دن رات حملہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی مشکل آسان فرمائے. پاکستان نو اللہ تعالیٰ اپنی حقیقی قیادت اور اسلام دا قلعہ بنن دی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان میدان عمل دے وچ آ رہا ہے. الحمدللہ ہن مشرق وسطی دے وچ نے اپنا حصہ پا دیتا ہے. یہ تو انہوں نے سر کڈنا ہے. تو حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے کئی سال پہلے اللہ کے ولی نے ایک گل کہی سی, ایک وقت آئے گا پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی, پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. تو لوگ کہنے ہیں ہمیں بڈھا بابا ہے پتہ نہیں ہمیں ماری جاتا ہے, لیکن آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بابے واصف علی واصف نے آخیا پاکستان ایک نور ہے اور خدا کے نور کو زوال نہیں, انہیں ایک نہ ایک دن عروج تے جانا ہے. اس ٹائم کی رات اللہ نے ملک سانو دیتا ہے. چور لٹیرے اگرچہ اس ملک نو کھان والے بڑے, لیکن ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کام لینا ہے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں.
جنہ ویکھیا قیامت تک دا منظر انہوں نے دس بھی دیتا ہے. انہوں دی تحقیقات سارے سامنے موجود نے. اس لیے اس وسوخ دے نال اسیں گل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اس ملک کو کام لینا ہے. لیکن سانو ضرورت ہے کہ اساں اپنی اولاداں تے اپنی نسلاں نوں دین دے نال کھڑا کریے. بزدلی دی طرف نہ جائیے, جرأت و بہادری اور جہاد فی سبیل اللہ دی طرف جائیے. دین دی طرف اپنے بچوں کو لائیے. میں جڑی گل کر رہا سا پوری کرا. سرکار دے پیٹ مبارک تو انہوں نے دیکھا پتھر بنے. حضرت جابر بن عبداللہ بڑی تکلیف جلدی جلدی گھر گئے. اپنی بیوی کو دسیا حضور دے پیٹ مبارک شکم مبارک تے پتھر ہے, ساری زندگی کا کی فائدہ. گھر جو کچھ ہے جلدی کر دس کی کچھ ہے پیش کریے. انہیں کہا 1 کلو جو ہے. کنا 1 کلو جو دا آٹا ہے, 1 بکری دا لیلا ہے, چھوٹا جا بکری دا بچہ. میں ذبح کر کے کھانا شانا کرے تیار کرنے ہیں. تسی ایدا کرو سرکار نو دعوت دے جاؤ. تے نال ایک لفظ بولیا انہوں نے لا تفضحونی. پنجابی دے وچ دا ترجمہ پتہ کی ہے؟ بے عزت نہ کروا دیا جی. مطلب کی ہے وہ خاندانی لوگ جڑے ہوندے نا وہ جب کسی دعوت دیں تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ بندے بہتے نہ آ جان. جنہ کھانا ہے اُنہ سب رج کے کھانا ود بنا لین گے. ایتھے 50 بندے سدیاں بیاہ دیتے تو 200 بندہ آیا ہوگا. یہ بھی بڑی بھڑی عادت ہے. پھر لوگوں کی عادت گندی بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں خراب کر کے جاؤ تاکہ گھر والے تکلیف ہو, کسی نہ کسی طریقے وہ نک کٹیا جائے. نہیں, یہ نبی پاک دے دین کا طریقہ نہیں. یہ شیطانی طریقہ ہے, رحمانی طریقہ نہیں ہے. رحمانی طریقہ دوسرے کو عزت دینا, دوسرے کو احترام دینا. وہ بی بی کہنے لگی ویکھیا جی کہ وہ نہ ہوئے بھائی 1 کلو آٹا ہے, اینا کا گوشت ہے. سرکار دے گوشت مبارک کان مبارک سے جا کے دسیا جی دھیان نہ. حضرت جابر بن عبداللہ گئے حضور کی بارگاہ قریب جا کے کہنے لگے سرکار صنعت الطعام کھانا بنایا ہے تواڈے لئی تے تسی ساڈے گھر تشریف لے آؤ. بما کا رجل او رجلان تے نال 1 بندہ ہور لے جے تے بہت ہی کرو تو 2 بندے ہور لے جے. کنے 2. کان دے وچ حضور نے عرض کیتا. بخاری شریف دی حدیث ہے جلد نمبر 2 دے وچ میرے سرکار کھڑے ہوئے تے حضور نے فرمایا یا اہل خندق تعالوا الى بیت جابر. او اہل خندق آ جاؤ حضرت جابر دے گھر اپنی دعوت تے سارے آئے. 1500 صحابہ کرام کھڑے سن. انہوں نے اگے اعلان کر دیتا حضرت جابر ال دعوت تے نہیں آ جاؤ. وہ اگلے نے اگے اعلان کر دیتا. وہ خندق دے اوتے جننے ہزاراں صحابہ سن سارے دے سارے کٹھے پیٹ تے پتھر بنے بھوک نال بڑے دنوں دے کام کھادے تے پتہ لگیا دعوت تے سارے آ گئے. حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ گل سنی ایک باری تو بڑے پریشان ہوئے. پریشانی کے عالم تیزی نال جلدی جلدی گھر آئے. اپنی بیگم نو کہن لگے سارے ہی آ رہے ہیں, سارا خندق ہی آ رہا ہے. بیوی کہنے لگی میں تینوں پہلے کچھ آخیا ہے. انہیں کہا میں سرکار دی بارگاہ چ جا کے عرض کیتا حضور ماں کا رجل او رجلان 1 بندہ نال رکھیا جی تے بہتا کرو تے 2. اچھا تو پھر باقیوں کو کنے دعوت دیتی؟ وہ کہنے لگے باقیوں سرکار نے آپ دعوت دیتی. بی بی کا عقیدہ بڑا چنگا ہی. کہنے لگی اچھا سرکار نے دعوت دیتی. ہاں تو پھر کافی پریشانی. جن نے دعوت دیتی آپ کھوان گے, سرکار نے دعوت دیتی آپ کھوا لیں گے, بالکل پریشانی نہیں لینی. یہ بیوی دے وچ صفت ہونی چاہیے کہ بندے نو اوکھے ویلے پریشانی چوں ایک باری کڈے. یہ بھی بیٹیاں دی تربیت اس نہج دے اوتے سانو کرنی چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ گئے حضور دی بارگاہ. سرکار نے دیکھا میرے آقا کریم رحمت اللہ علیہ
حضور نے حضرت جابر کو فرمایا جابر ہانڈی جڑی ہے نا دیگچی اتوں تھلے نہیں لانی تے آٹا اجے پکانا شروع نہیں کرنا ادا گلیاں پیارے اندر پکانا شروع نہیں کرنا سرکار تشریف لے آئے کار تشریف لے آ کے حضور نے اپنا لواب دہن مبارک اس آٹے میں شامل کیا اس ہنڈیاں نو یہ برکت عطا کی تھی یہ چشمہ رحمت حضور نے اس ہنڈیاں نو عطا کیتا کر کے وہ ڈھکن دے دیتا آٹے کے اتنے پونا رکھ دیتا حضور نے فرمایا پونا ہٹانا نہیں اے تھلوں آٹا کڈی جانا پکائی جانا تے اے جڑی اتنے دیگچی ہے نا یہ اتنے جڑا ڈھکن ہے یہ ڈھکن چک کے بچ دیکھنا نہیں یہ تھوڑا جہا سائڈ سے کر لینا تے چمچ نال تھی بچوں بوٹیاں کڈی رکھنی بنڈی رکھو پھر سرکار نے صحابہ کرام کو بلایا آؤ بھائی ادھر انہوں نے فرمایا چلاؤ تو ادھر اخار بھی سکن حضور نے فرمایا جابر ہوں تیری بیوی کلی کو روٹیاں پوریاں نہیں آنیاں تے محلے دے وچوں بیبیاں سد لے بیبیاں آ گئیاں اوتھے جناب کھانے تیار ہونے شروع ہو گئے روٹیاں پکنیاں شروع ہو گئی لینا نے صحابہ کرام آنے شروع ہو گئے تے روٹیاں پکدیاں جا رہی نے ہزاروں صحابہ کرام وہ کھانا کھا کے رج رج کے جا رہے ہیں نویں آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں نویں آ رہے ہیں انہیں جا کے اگے دسیا انہوں نے اگے دسیا انہوں نے نال پنڈا چ بھی دس دیتا دور جڑے قافلے آئے وہ بھی آنے شروع ہو گئے پہلا دن پورا گزر گیا دوسرا دن پھر گزر گیا تیسرا دن پھر گزر گیا لنگر نہ مکیا کھانا چلتا رہا بوٹیاں بھی نکلدی رہی روٹیاں بھی چلدی رہی تو میں باہر ویخ آیا ماشاء اللہ اتنے بھی کام نیڑے ہی پیوس کرے شجر سے امیدیں باہر رکھ بس 5-10 منٹ کا اور انتظار رکھ ہاں بس پریشان نہیں ہونا میں ڈبے باہر تیار دیکھ رہے تو میرے آقا کریم رحمت اللہ العالمین سرکار دی ذات برکات حضور نے فرمایا یہ ونڈی رکھو روکنا نہیں تے اے پونا نہیں چکنا تے اتوں ہانڈی دے اتوں ڈھکن نہیں چکنا جب 3 دن لنگ گئے چوتھا دن آیا حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل چ آیا میں چیک تو کرا مال ہے کنا آپ کہتے ہیں میں اگے ہو کے نہ میں وہ ڈھکن چوکے ویکیا تو دیگچی بھری ہو گئی اوی جی آ رکھی تھی اوی بھری تو وہ میں پونا چوکے تے آٹا ویکیا تے آٹا بھی اوی ایک پیڑا بھی بچوں نہ کٹیا ہو تے ہزاروں لوگ کھا کے چلے گئے کہتے ہیں جدو چوتھے دن کام شروع کیتا نا تو وہ شام نو مک گیا جدو مکیا تے حضرت جابر آئے حضور دی بارگاہ آ کے عرض کیتا حضور پہلے 3 دن تک کام بڑا چلیا ہزاروں لوگ کھاندے رہے رج رج کے کھاندے رہے مکیا ہی نہیں آج مک گیا آج سمجھ نہیں آئی سرکار نے فرمایا تو برتن اتوں پانڈا تو نہیں چوک کے دیکھا تو وہ پونا ہٹا کے آٹا چیک تو نہیں کیتا حضوروں میں دیکھ لیا میں دیکھی میں پیچھے ہے کہ نہ کوئی مکدا ہی نہیں پیا اس موقع پہ میرے سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا دل کا زنگ اتار دینا ہے میرے سرکار نے فرمایا جابر اگر تو برتن چوک کے نہ دیکھتا کپڑا ہٹا کے آٹا تے وہ سالن نہ دیکھتا لا کل تم بلا مسجد حضور نے فرمایا قیامت تک کھاندے رہندے یہ مصطفیٰ کا لنگر ختم نہیں ہوتا قیامت تک کھاندے رہندے یہ لنگر مکنا ہی نہیں کیوں یہ نسبت مصطفیٰ کریم حضور کے نام تاں کہنے ہیں تیری نسبت سے ہے توقیر میری نو آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری نو تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے مجھ کو ہر چیز ملی
ذکر نبی کے صدقے لوگ کہتے ہیں کہ اس نوت میں رکھا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نوت میں رکھا کیا ہے، کے فقیروں سے ملے کے فقیروں سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا ارے شہنشاہوں کی سے رکھا۔ دوستو میں دس رہا سا کہ اللہ نے پوری دنیا دے اوتے باہر دیا چیزاں دے اوتے اپنے محبوب نو اتنا اختیار دیتا تے جڑا دین دے اندر وہ کتنا اختیار دیتا۔ بس ایک مثال ایک دو میں دے دوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، سیاست کا حضور نے فرمایا لوگوں بے شک تواڈے اوتے حج فرض کر دیتا گیا۔ سرکار نے فرمایا مجمع موجود سی وچ ایک بندہ بیٹھا ہے جناب اقرا بن حابس التمیمی، انہیں اس وقت عرض کیتا حضور نے فرمایا تواڈے تے اے لوگوں حج فرض کر دیتا گیا، تو فوری طور پہ کہنے لگے افی کل سنت افی کل عام، حضور کیا ہر سال حج فرض ہو گیا؟ حضور خاموش ہو گئے، تو دوبارہ کہنے لگے حضور ہر سال حج فرض ہے مسلمانوں پہ؟ سرکار نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، جے اس زبان تو ایک باری ہاں نکل گیا نا پھر قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ یعنی حضور بھی زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا اگر ایک بار اس زبان سے ہاں نکل جاتا لوجبت، پہ قیامت تک کے لیے ہر سال تم پہ حج کرنا واجب ہو جاتا، لیکن تمہاری پریشانی جو ہے تکلیف یہ میرے نظر میں ہے اس لیے میں نے ہاں نہیں کہا۔ ہر سال حج فرض ہوں کہ کام اوکھا ہی 12-13 لاکھ کا تو ہو گیا ہوں اور آگاہ کا اور مہنگا ہوتا جا رہا۔ دعا کرو سعودی والے نے یاری لگی ہے تو کام ادھر بھی سستا ہو تو بہترین کی طرف حالات کیا۔ اچھا دیکھو حج رکن ہے اسلام کا، رکن ہے کہ نہیں؟ یہ اتنے بھی سرکار نے اختیار دیتا۔ نماز کتنا اہم رکن ہے، نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ میرے مسند احمد بن حنبل کی حدیث، ایک بندہ آیا میرے سرکار نے فرمایا تو مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا جی میں مسلمان تو ہوا گا پر میرے کو 5 نمازاں نہیں پڑھیاں جانی ہے، میں نمازاں 2 پڑھاں گا۔ سرکار نے فرمایا تو 2 پڑھ لیا تھا، ساری کائنات اور مسلمان دے اوتے نمازاں کنیاں فرض نے؟ 5۔ حضور نے فرمایا تو 2 پڑھ لیا تھا، وہ دیاں 2 ہی 5 ورگیاں۔ یہ اختیار کائنات کسی نو ہے تو میرے نبی نو رب نے دیتا ہے۔ حج دے اوتے اختیار، ہوں میں دوسری مثال تو ہمتی نہیں دیتی، نماز دے اوتے اختیار۔ تیسری مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے عید دے اوتے بڑی عید دے اوتے جماعت کرائی، جماعت کرا کے حضور واپس آئے تو پتہ چلیا بعض لوگوں نے عید کی نماز تو پہلے قربانی کر لی سی۔ عید کی نماز تو پہلے نواں دین آ رہا ہے، حضور نے فرمایا جڑے جڑے بندے نے عید کی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کی تھی وہی قربانی نہیں ہوئی، گوشت تو ہو گیا قربانی نہیں ہوئی، قربانی انہوں دوبارہ کرنی پائے گی۔ اپنی اپنی قربانیاں دوبارہ کرو۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی قربانیاں جنہوں نے پہلے قربانی کر لی انہوں نے دوبارہ کی تھی۔ ایک صحابی رسول آئے، انہوں کا نام حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دی بارگاہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کول نہ پیچھے قربانی نہیں، جانور کونی دا وڈا، ایک 6 مہینے دا لیلا ہے، 6 مہینے دا بکرا قربانی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، سال ہوئے گا تو پھر ہوئے گا۔ 6 مہینے دا حضور لیلا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ میرے سرکار نے فرمایا قیامت تک کسی مسلمان دے اوپر یہ نہیں کہ وہ 6 مہینے کا بکرا کرے تو قربانی ہو گئی، کسی کی قربانی نہیں ہوئے گی۔
وہ عمر پوری ہوئے گی پھر قربانی ہوگی. لیکن ابو بردا تو 6 مہینے کا لیلا کر لے تیری قربانی ہو. حج تے نماز تے قربانی تے. ریشم کا کپڑا پانا مرد نو جائز نہیں. مرد لی ریشم حرام ہے. ایک صحابی رسول آئے حضرت برا بن عازب, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سوتی کپڑا پانا مینو خارش ہو جاتی, الرجی کا مسئلہ ہے. جب میں ریشمی کپڑا پانا نا نرم پھر مینو کچھ نہیں ہوتا, میرے لیے رعایت کر دو. حضور نے فرمایا باقی والی رعایت نہیں ہے, تیرے لیے رعایت ہے, تو ریشمی کپڑے پا لیا کر. سونا مرد نو پانا حلال ہے کہ حرام؟ مرد نو سونا حرام ہے, سونے کی انگوٹھی حرام ہے. لیکن ایک صحابی رسول ہے جنہ کا نام ہے حضرت سراقہ. کی نام ہے؟ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی پہلے کافر سن, مسلمان نہیں ہوئے سن. حضور جب ہجرت نہیں جا رہے سن تو یہ وہی ہے جنہیں پچھوں پکڑن کی کوشش کی تھی. تو میرے سرکار نے فرمایا یا ارض خزی, زمین اینو پھڑ لے. تو اے گھوڑا انہوں کا زمین دے وچ نپیا گیا, زمین تے بھی اختیار. پھر معافی منگی, حضور نے چھڑتا, پھر آ کے پھڑن لگے. حضور نے فرمایا یا ارض خزی, زمین اینو پھڑ لے, ایتھے تک تھلے. تیجی باری پھر آیا بھی چلو حضور معاف تک کر ہی دے دیں, ایک پھر اور لا لیے. جب تیجی باری گرفتار کرنے لگے ایتھے تک زمین, پھر کہنے لگے حضور ہوں آخری باری معافی دے دے, ہوں نہیں دوبارہ یہ کام کر. سرکار رحمت اللہ العالمین نے حضور معاف کر دی, معافی دے دیتی. گھوڑے نے باہر کڈیا, جب باہر نکلے کہنے لگے حضور ہوں میں کلمہ شریف پڑھاؤ. سرکار نے کلمہ طیبہ پڑھایا, پھر انہوں نے ایک پورا امان نامہ لکھ کے دیتا. تو پھر سرکار نے فرمایا تو آیا تیسے خالی تینوں پھر بھی نہیں بھیج دے, ہوں اصا سفر دے بیچا, ایک دن آئے گا سراقہ تیرے دونوں بازو اصا سونے دے کنگنا نال بھر دیا گے. تے سونے دے کنگن بھی ہون گے کسرا بادشاہ دے, ایران دا بادشاہ کسرا, وہ دے سونے دے کنگنا نال تیرے دونوں بازو بھر دیتے جان گے. کہ حضرت عمر پاک کا دور آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجاہدین اسلام نے ایران فتح کیتا. تے ایران فتح کر کے اتنے جدو مال بھیجیا, مال غنیمت مسجد نبی شریف پہنچیا, تے حضرت عمر فاروق ایک صندوق کھول کے دیکھتے پے. تے ویکھدے وچوں کنگن لب گئے کسرا بادشاہ نے. تے پورا مدینہ اپنے اکٹھا کیتا. تے حضور دی قبر مبارک روضہ انور دے نام حضرت سراقہ نو کھڑے کر کے انہاں دے بازو سونے دے کنگناں نال بھر کے حضرت عمر فاروق نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تسی کئی سال پہلے فرمایا ہی کہ کسرا بادشاہ دے کنگنا دے نال اے سراقہ تیرے بازو بھرے جان گے. حضور تسی فرماتا سی تواڈے غلام سراقہ نے تہاڈا قول سچا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ایک انگوٹھی پانی جائز نہیں سونے دی. ادھر حضور دے روزے دے سامنے پورے بازو سونے نال صحابہ نے بھر دیتے. کیوں بھر دیتے؟ اس لیے کہ سرکار نے باقی بھی حرام کرتا سی, حضرت سراقہ بھی حلال کرتا سی. یہ شان اور یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب نے دیتا ہے کہ دین دے وچ بھی جیڑی چیز جہدی چاند حلال کر دیں تے جہدی چاند حرام کر دیں. اتنا حتیٰ کہ سرکار دی حضور نے فرمایا ہے جڑا جنبی بندہ ہوندا ہے, جنبی جہدے تے غسل فرض ہو جائے, جس بندے تے غسل فرض ہو جائے انہوں مسجد آنا حرام ہے, مسجد پیر نہیں رکھ سکتا, قرآن پاک نو چھونا حرام ہے. لیکن میرے سرکار نے فرمایا میری امت دے وچ ہے علی مرتضی شیر خدا تیری ذات ہوے, اگر تسی حالت جنوب دے وچ بھی مسجد دے وچ آؤ تے کوئی فرق نہیں پے. باقی سب نے ایک چیز حرام کرتی, حضرت مولا علی شیر خدا نے حلال کر دیتی. یہ اللہ کریم نے یہ اختیار بھی اپنے محبوب نو عطا فرمایا. یہ شان محبوبیت ہے, یہ حضور دی عظمت ہے, یہ سرکار دا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی دے ہاں. تے دوستو ایک جملہ آخر دے میں پیغام دے کے گل ختم کراں. حضور آئے کیوں نے, سرکار اتنے دنیا تے آئے کیوں نے؟ ایک ہے سرکار دا آنا, تینیاں شانہ لے کے آنا. دوجا حضور دا مقصد کی ہے, حضور دا مقصد ہے حضور فرمانے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میرے دنیا تے آن دا مقصد ہے میں تواڈے اخلاق ٹھیک کر جاواں. اسا اپنے اخلاق ٹھیک کریے, اپنے رویے بہتر کریے. میرے بابا جی کرما والے سرکار آپ فرماندے ہوندے سن بیلیو پہاڑ نو ادھروں چک کے ادھر رکھنا سوکھا ہے, کسی بگڑے بندے دے اخلاق ٹھیک کرنے اوکھے. تے ساڈے اخلاق بہت بھڑے ہو گئے. ایز اے مجموعی میں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਜਮੂਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਨੋਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਵਲ ਨਗਰ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਨੇ ਬਈ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇਹ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਈਏ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ 20 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 5000 ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ ਕਸ਼ਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਐਸੀ ਪੈ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਲਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ और तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मकाम है, लेकिन एक बंदा मोमिन की जान की कीमत तेरे नालों नहीं जाता है। बंदा मोमिन की जान की इज्जत और हुर्मत खाने काबे नालों नहीं जाती। मुसलमान तो क्यों खौफजदा है? सानू चाहिए अस अपने अखलाक बेहतर करिए, दिलों के विच वुसअत पैदा करिए, एक दूसरे के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा बंद करिए। और दूसरा साडे तो मुसलमान की तारीफ ही है, डेफिनेशन अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान हो है ही हो जिहदी जुबान तो ते जिहदे हाथ तो दूजा मुसलमान महफूज रहे। जे साडी जुबान ते साडे हाथ तो दूजा मुसलमान ही महफूज नहीं, फिर असां काहदे मुसलमान? हजूर ने तो फरमाया रात के वक्त परिंदे के घोंसले झांकना हराम है, परिंदे के आलने झांकना हराम है। क्यों कि जब तुम झांकोगे वो सारी रात सो नहीं सकेगा डर के, ते परिंदे की नींद खराब करना उन्होंने डराना हराम है, इंसान को डराना तो बड़ा हराम है। कुर्बानी के जानवर जिबा कर दे, दूजे के सामने ना जिबा करो, बकरे के सामने दूजे बकरे के सामने बकरा जिबा ना करो। हजूर ने फरमाया डर जाएगा। जिस दीन दे दूजे जानवर को डराना जो वो जायज नहीं, उत्थे इंसानों को हजूर की उम्मत को डराना कितना जायज है। इसलिए दोस्तों ये मैं पैगाम मोहब्बत आखिर च देंगा कि अस आपस के इत्तेहाद इत्तेफाक के नाल प्यार मोहब्बत के नाल एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के बारे अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह करीम